سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کی نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس سے بنائے بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، پھیلائے، بث منہما، پھیلائے اس سے، رجالاً کثیراً، بہت سی مرد اور بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، وہ اللہ جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، اور والارحام، رحم، قطع رحمی سے بچو، وآتوا الیتامى اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث کو نہ بدلو، خبیث کو پاک سے، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ اپنے مال ان کے مال کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا، ولا تأکلوا اموالہم، نہ کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، پس نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، من النساء، عورتوں سے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، یا چار چار۔ فإن خفتم، اگر آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، پس ایک کافی ہے، یا تمہارے باندیاں جو ہے، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، فإن تبنا لکم عن شیء، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں کوئی چیز مہر میں سے، فکلوہ ہنیئا مریئا، پس کھاؤ اس کو آہستگی سے اور خوشی سے۔ سورہ نساء، آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ اس صورت میں مومنوں کی جو صفات بیان ہو رہی ہیں،
اس صفات کے مصداق لوگ انعمت علیہم کے گروپ میں شامل ہیں، یعنی جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے۔ اس کا نزول میں نے آپ کو بتا دیا تھا 4-5 ہجری، اور ہم بات کر رہے تھے تقوی کی۔ تقوی اختیار کر لو اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس کے بارے میں یہ ہم نے بات کی تھی کہ تقوی الہی کیوں ضروری ہے، کون سے لوگ، یہ بھی ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی اس سے گزشتہ جو درس تھا، کہ کون سے لوگ ہیں جو تقوی کی روش اختیار کر سکتے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہیں تقوی کی روش اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں سامعین کرام ہم نے بات کی تھی جو لوگ، جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصود و معبود اور محبوب بنا لیا ہے، وہ لوگ اللہ کی تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کا مقصود و محبوب اور مطلوب اللہ ہے، جو لوگ اللہ کو مقصود بنا کے دنیا میں زندگی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تقوی کی روش اختیار کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو اتقو، ڈرو، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے۔ سامعین اکرام، یہ تقوی الہی جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ متقی انسان، اگر انسان تقوی کی روش اختیار کر لے، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کا زندگی کا مقصود اللہ نہ ہو، باطن نہ ہو، آخرت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس وقت تک یہ تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اور یہ تقوی کی روش اختیار کر لینا سامعین اکرام انسان کی، یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ انسان کی اس میں اپنی بھلائی ہے۔ آج کا جو مضمون ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ربکم پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، تھوڑی سی آج کر لیں گے کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یعنی وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ تمہاری پرورش کرنے والا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارے پالنے والا ہے، وہ تمہاری ضروریات پورے کرنے والا ہے۔ تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جو آپ کا باس ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں، اور ماننا چاہیے، جس کا کھائے اسی کا گائے۔ تو تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کر لینا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ ربکم، ربکم میں ایک دلیل ہے سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کے ساتھ یہ بات آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ تقوی اختیار کر لو اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکا دو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ حقیقی مربی سامعین کرام ہمارا رب ہے، اللہ ہے۔ حقیقی رب، حقیقی مربی جو ہے وہ اللہ ہے، ذات الہی ہے۔ تو اپنے محسن کو، اپنے منعم کو فراموش کر دینا، یا زندگی اس کے بغیر گزار لینا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔
جبکہ وہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالی ہی کی عطا کردہ ہے۔ ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے۔ آگے آتی ہے خلقکم میں یہ بات آتی ہے، لیکن پھر وجود کے بعد، یعنی وجود جب عطا کر دیتا ہے وہ، تو پھر آپ دیکھیں اس کی ربوبیت جو ہے، اس کی پرورش کا انداز آپ دیکھیں۔ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا خیال کرنے والا رب ہے، اتنی ضروریات پورا کرنے والا رب ہے۔ دیکھیں میں اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں غذا کون دے رہا تھا؟ غذا کے اسباب پیٹ میں، ماں کے رحم میں ہم 9 مہینے رہے ہیں تقریباً، کم و بیش، تو وہاں ہمیں رزق کون دے رہا تھا؟ آج جو ہم اتنا رزق کے پیچھے پریشان ہیں، زیادہ تر تو پریشانی رزق کی لگی ہوئی ہے نا سامعین کرام، جبکہ رزق تو مقسوم ہے، تقسیم شدہ ہے، اور رزاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور سب سے بڑی پریشانی ہمیں رزق کی ہے۔ بہرحال 9 مہینے میں اور آپ جب ماں کے پیٹ میں رہے تھے تو رزق ہمیں کس نے دیا تھا؟ کس نے وہ اسباب ہم پہنچائے تھے؟ ہماری ناف کی نالی کے ساتھ، ناف کے ساتھ جو نالی تھی وہ غذا ماں کے خون سے ہمارے پاس پہنچ رہی تھی۔ اللہ اکبر! تو سامعین کرام یہ تو دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم پیدا ہو گئے، ہمیں ماں کا دودھ جو ہے چوسنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ پھر ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا ہمارے لیے؟ آج بھی سائنس یہ مانتی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے بہترین ہے، اس سے بڑی نعمت بچے کے لیے نہیں ہے ماں کے دودھ کے لیے۔ پھر دیکھیں آپ، ماں کا دودھ جو ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پتلا ہوتا ہے، پانی کی مانند ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ بچے کو نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو وہ بڑا ہو جاتا ہے، دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ماں کے سینے میں دودھ کے چشمے کس نے بہا دی ہیں بچے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ربکم اتقو ربکم، تقوی اختیار کرو، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے۔ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس نے تمہیں دی ہیں، وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تو تمہارا پروردگار ہے، ہر لمحے ہر آن تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ سامعین کرام یہ فہرست اگر آپ یعنی طویل فہرست ہے اس کی نعمتوں کی، ہم سر تا پا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور یہ صرف یعنی میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہے، تمام جہان والوں کے لیے نعمتیں یکساں ہیں۔ وہ جو اس سے انکار کرتے ہیں، رب سے، اللہ سے انکار کرتے ہیں، ان کو بھی یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ! دیکھیں اس کا، وہ تو رب ہے، وہ تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھ سے انکار کر رہا ہے، یہ نہیں، وہ تو نعمتیں دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ انسان کی رزاق ہے، وہ ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، اور رزق دینے میں کوئی نہ تو وہ بخل کرتا ہے، نہ کوئی امتیاز برتتا ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جس زندگی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے زندگی کو نہیں استعمال کر رہے، یہ قوتیں ضائع کر رہے ہیں، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے،
اس نے انسان کو مہلت دے دی ہے، اور اس ایک مہلت تک اس کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر جب موت کے بعد پھر تو ایک الگ حساب کتاب ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں رب، حقیقی رب جو ہے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، رب العالمین. اتقوا ربکم، یہ دلیل ہے سامعین کرام. تقوی کیوں؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے. یعنی اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یعنی یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم بھول جائیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الفاسقون، او کما قال اللہ تعالی. اللہ کی نعمتیں جانتے ہیں پھر اس سے انکار کرتے ہیں. یعنی وہ نعمتیں اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کرتے جس مقصد کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں، اور اکثر ان میں فاسق ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کہ تمہارا رب ہے. صرف رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے. الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، کیسے اس کی ناشکری کرتے ہو؟ تم نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے. تو وہ خالق ہے. سامعین کرام، یہ بہت بڑا سمجھنے کے لیے بڑا نقطہ ہے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. کیسے ہم اس کو بھلا سکتے ہیں؟ خلقکم، تم سب کو اس نے پیدا کیا ہے. من نفس واحدہ، ایک نفس سے. اور ایک نفس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس میں سامعین کرام یہ تھوڑی سی اجتماعی اتفاق کی طرف اللہ تعالی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم میں کسی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی پہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم میں سے سامعین اکرام ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نسلی تفاخر میں ہیں، مبتلا ہیں، اور پھر کوئی خاندانی تفاخر ہو جاتا ہے. تو کوئی یعنی ایسا کوئی چیز نہیں ہے. ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم ایک آدم کی اولاد ہیں. اللہ تعالی ہمیں اکٹھا کر رہا ہے کہ تم سب ایک باپ کے بیٹے ہو. خلقکم من نفس واحدہ. کیا ہوا کسی کا رنگ کالا ہے؟ کیا ہوا کسی کا رنگ گورا ہے؟ کیا ہوا کہ اگر وہ کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گیا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ سب تم لوگ بھائی بھائی ہو، اور اکٹھے ہو کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. خلقکم من نفس واحدہ. کوئی تفریق نہیں ہے تم میں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت اگر ہے تو تقوی پر ہے. خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک باپ سے پیدا کیا ہے. ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. پھر اللہ تعالیٰ وہ تخلیق کے مراحل بتا رہے ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر منہا زوجہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا جوڑا بنایا. یہ منہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی آدم سے پیدا ہوئی ہیں.
یہ اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے بھی پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یا من مناسب معنی اس کا یہ ہے خلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا منہا آدم کی جنس سے، اس نفس واحدہ کی جنس سے، زوجہا اس کا جوڑا بنایا، بس بنا دیا۔ اب جس طرح بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی تفصیل موجود نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے خواہ پڑیں، اور ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ایک آدم کا جو ہے وہ تفصیلی واقعہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ آدم کی تخلیق ہوئی ہے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہی کی جنس سے ایک اس کا جوڑا بنا دیا جو اما حوا تھی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے پھر ان سے، اس جوڑے سے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن بہت سے تعداد میں مرد اور عورتیں۔ آج دیکھ لیں دنیا کی آبادی کتنی، تو یہ ساری آبادی ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ تقوی کی تلقین ہمیں کر رہے ہیں، واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سامعین کرام، یہ وہ بات ہے جس پہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تقوی الہی بہت ضروری چیز ہے، اس پہ کم از کم آپ یعنی ضروری بات یہ ہے کہ یہ یعنی ہماری تمام اسلامی تعلیمات میں تقوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یہ آپ بالکل فراموش نہ کریں، نہ کرنے کی کوشش کریں، متقی بننے کی کوشش کریں۔ قرآن میں ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہے، آخرت میں کامیابی ہے، وہ متقیوں کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، ہدن، قرآن ہدایت ہے، قرآن میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، آخرت میں کامیابی ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے مطابق تقوی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، لوگ غیر متقیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دنیا ان کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، آخرت کی عوض دنیا کا تھوڑا سا مفاد حاصل کر کے آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یعنی ویسے ہی میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسی کہ ایک تو جو سودی لعنت میں ہماری قوم گرفتار ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا کا چند تھوڑا سا فائدہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، یہ تو آگ ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری وہ جہالت کو دیکھیں کہ سودی نظام پر ہم راضی ہیں، رشوت کے نظام پر ہم راضی ہیں، کرپشن کے نظام پر ہم راضی ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ پہلے تو رشتے جو تھے، اب تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پہلے یہ جو رشتے کیے جاتے تھے لڑکیوں کے، وہاں اس فیملی میں کیے جاتے تھے جہاں لڑکے کی بالائی آمدنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل تو وہ ٹیکس کا نظام تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، پہلے ٹیکس آفیسر کی بڑی آمدنی ہوتی تھی، اور تھانے تو آج بھی بکتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ کے علم میں ہوگا، تھانے بکتے ہیں، پٹوار خانے بکتے ہیں۔ یہ ٹیکس یعنی یہ وہ حرام نظام جو ہے، حرام کمائی کا نظام جو ہے، ہم اس پر راضی ہیں، بلکہ خوش ہیں۔ اس لعنت میں ہم آج تک گرفتار ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ ہماری من حیث القوم، ہم دنیا کے طالبان دنیا ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کے قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے عوض تھوڑا سا مفاد لے لیتے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ سارا جو نظام ہے نا وہ تلپٹ ہو گیا ہے سامعین اکرام. نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، حج سے وہ ثمرات اور وہ نہیں حاصل ہو رہے ہمیں. کون سے نظام سے ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ برائے نام اسلام جو ہے وہ برائے نام ہے. اور وہ اقبال کہتے تھے نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اور ایک شاعر غالباً علامہ اقبال ہی ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو سامعین اکرام، یہ یعنی دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں، دین سے بالکل ناواقف ہیں. کلمہ کا مطلب ہی ہمیں نہیں معلوم کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. معبود، اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، معبود ہوتی کیا چیز ہے. لا الہ الا اللہ، بڑی یعنی معنی خیز بات ہے. اس کے کچھ نتائج ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں اس کلمے کے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں صرف یہ اتنا کہہ رہا تھا اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہنے کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر زور دیا ہے، اب یہاں دیکھیں ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کی ہدایت ہے، تقوی کی تلقین ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر واتقوا اللہ الذی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک آیت میں 2 مرتبہ تلقین اللہ تعالیٰ تقوی کی کر رہے ہیں. تو تقوی بڑی چیز ہے سامعین اکرام. ہم تو آخرت کے طالب ہیں نہیں، نہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو باتیں کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف تقوی والے لوگ جو ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی رحمت تو متقیوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تقوی انسان کی زندگی میں فلاح کا بنیادی عنصر ہے سامعین اکرام. یہ نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر تو متضاد اس کی غیر متقی ہو جاتی ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس رب کی نافرمانی سے بچو جس کے نام کے عوض تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. تساءلون بہ، اس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. یعنی ہم جب کسی سے احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو یا کوئی بھی چیز، تو اللہ کے نام پر اس سے ہم آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے واسطے میرا قرضہ معاف کر دو، مثال کے طور پہ اللہ کے واسطے یہ رشتہ ہمیں دے دو، اللہ کے واسطے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ کے واسطے اس ظلم سے باز آ جاؤ. تو یہ اللہ کو ہم واسطہ بنا کر ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہیں. اللہ یعنی بڑی ذات کے واسطے سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون، یعنی وہاں تو اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہو اپنی ضرورت کے وقت، اور تقوی کی روش اختیار کرنے پر تم آمادہ نہیں ہو. یہ کیسی بات ہے؟ والارحام، اور رحم، قطع رحمی سے بچو. اس میں اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے یعنی ناراض ہوتا ہے.
قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی یہ ہے، یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کو دینا بند کر دے یا آپ سے باتیں بند کر دے، آپ سے تعلق توڑ دے، آپ اس سے تعلق جوڑو۔ جو آپ سے ناراض ہو آپ اس سے راضی ہو اور اس سے بات چیت کی ابتدا کرو۔ یعنی اگر کوئی آپ سے قطع رحمی کرے تو صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس طرح نہ بن جاؤ جیسے کہ وہ بن رہا ہے۔ رحم کا جو لفظ ہے وہ رحمان سے مشتق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی بہت بڑی یعنی تلقین، اللہ تعالیٰ اس کی تلقین کرتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو۔ تو قرابت داروں کو اللہ تعالیٰ یعنی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، قرابت داری کو، صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ بہت اہمیت دیتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے کہ دیکھو صلہ رحمی قطع نہ کرو، تعلق جوڑے رکھو، ایک دوسرے سے تعلق جوڑے رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، رقیب، دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس کا لطف تو، اس آیت کا لطف تو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نگران ہے۔ اس کے بارے میں نے بات کی بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔ تو جب نگرانی کر رہے ہو، یعنی ایک شخص جب آپ کی نگرانی کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک شخص موجود ہے، اس میں بہت بڑا مضمون ہے، سامنے میں نے گزشتہ درسوں میں عرض بھی کیا ہے، لیکن یہاں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تم پر نگہبان ہے، یعنی تم اس کو بھلاؤ نہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری نگرانی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اور اگر اس کا ہم نے احساس پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ یعنی امید یہ ہے کہ ہم تقوی کی روش اختیار کر لیں گے۔ لیکن ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگران ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے نگران ہے، تو تم یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تمہیں تقوی کی روش کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے مقصد کو مقصود بنانا ہوگا، اللہ کو اپنا مقصود بنانا ہوگا، اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی ٹھان لیں تو پھر تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اتقوا ربکم، تقوی کی روش جب آپ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ تو پھر آپ کا من چاہا راستہ تو نہیں ہے، اس میں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو معلوم کریں گے، اس کے مطابق پھر عمل کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ سامعین کرام، یہ بہت بنیادی آیت ہے جو اس سورت کے سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی ہے۔ یہ افتتاحی مضمون ہے، اور افتتاحی مضمون میں بنیادی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو بنیادی یہ آگے جو پھر معاشرے کے احکامات آ رہے ہیں تو یہ پھر سارے یعنی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا مقصود و محبوب اور مطلوب ذات باری تعالیٰ ہے۔
اور وہ زندگی آخرت کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب سامعین کرام یہ ہدایات آ رہی ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بنیادی طور پہ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انعمت علیہم کے مصداق کون لوگ ہیں جن کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو انعمت علیہم کے مصداق ہیں، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، یا وہ کیسے اعمال ان سے متوقع ہیں، تو وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جو بھی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش برسوانا چاہتا ہے، اس کو یہ اعمال اختیار کرنے ضروری ہوں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے جو احکامات ہیں اس میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے سامعین، یہ واضح رہے کہ یہ سورت جو ہے 4 ہجری کی ہے۔ 3 ہجری جنگ احد جو تھی 3 ہجری ماہ شوال میں ہوئی تھی، تو شوال، ذی قعد، ذی الحج، اور اس کے بعد جو ہے 4 ہجری شروع ہو گئی تھی۔ تو سامعین کرام، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی تھی۔ تو لامحالہ ان میں یہ سب جنگی قوت تھی، اور انہوں نے یعنی نکاح کیے تھے، اور اس کے بعد جو تھی یعنی اکثریت جو تھی وہ بال بچوں والی تھی۔ تو معاشرے میں یتیموں کا ایک تھوڑی سی یعنی افراط ہو گئی تھی، اور ان کے بارے میں احکامات کی ضرورت تھی جو کہ پہلے نہیں تھے معاشرے میں۔ اس سے ماقبل معاشرے میں ظاہر ہے کمزور جو ہے وہ ہر جگہ مار کھاتا ہے۔ تو یتیم جو ہے، جو یتیم بچے رہ جاتے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، یا چچا ہوتے ہیں، یا بڑے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یا اور جو بھی ان کے قریبی وارث ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بچے ہیں، یہ یتیم ہیں اور یہ ناسمجھ ہیں، تو ظاہر ہے یہ کمزور ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبردست کا ٹھینگا سر پر، اور ویسے بھی انسان ایک لالچی طبیعت کا مالک ہے، تو پھر اس کو احکامات کی اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات پھر نازل کیے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ۔ اس سے پھر سامعین کرام ابتدا ہو رہی ہے معاشرتی جو خانگی وراثت کے مسائل ہیں، یا اور جو مسائل ہیں یہ پھر شروع ہو رہے ہیں۔ اس کا جو موضوع تھا یعنی جو پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ویسے مختصر طور پہ جو میں نے آپ کو ابھی جملہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی وہ جماعت جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، وہ ان صفات کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یعنی اگر ایک متقی شخص ہے، ایک تقوی دار شخص ہے، تو پھر لازماً اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ، ہمہ وقت اور ہمہ جہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنی حدود تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے چونکہ یتیم سب سے کمزور معاشرے میں کمزور حیثیت کا مالک ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے مال جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتا رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیم جب بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو ان کا مال جو ہے ان کو لوٹا دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ،
یعنی بالغ ہونے پر ان کے اموال جو ہے ان کو لوٹا دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جاگیر، ایک زمین ہے، وہ جو متوفی ہے اس نے ورثے میں چھوڑی ہے، یتیم بچے تو ناسمجھ ہیں، یہ چچا یا جو بھی وارث ہے اس کا، یہ لوگ اچھی زمین جو ہے اپنے نام کروا لیتے ہیں اور جو کم قیمت کی ہے وہ یتیموں کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، یعنی جو بھی انصاف ہے، یعنی اگر ایک کنال مثال کے طور پہ ایک کنال اچھی ہے، ایک کنال یعنی کم قیمت والی ہے، تو پھر آدھی ان دونوں کو آدھا کرنا چاہیے، یا جو بھی انصاف کا طریقہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، پاک کو ناپاک کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تمہارا مال تو پاک ہے، اگر تم ایسے غلطی کرو گے اور یتیموں کی حق تلفی کرو گے تو تمہارا مال بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اس سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ۔ ظاہر ہے مثال کے طور پہ دو یتیم بچے رہ گئے کسی متوفی کے یا کسی شہید کے، جو بھی ہو، اور دو یتیم بچے رہ گئے، ان کا مال یعنی ہے، موجود ہے۔ اب یہ جو ان کے چچا ہیں یا جو بھی والی وارث ہیں، یہ ان کا مال جو ہے، یعنی مثال کے تو ان کے مال سے پیسے لے کے گھر کی ہنڈیا پکاتا ہے، اور اس ہنڈیا سے خود بھی کھاتا ہے اور ان بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ وہ دو لوگ ہیں، اور مثال کے طور پہ، اور یہ جو ہیں یہ 6 لوگ ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا مال، ان کا حق جو ہے وہ خود کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، نہ کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا جلا کے ایسے نہ کھاؤ۔ پھر اس کی تفصیل ہے، وہ آئی ہے، گزری ہوئی ہے اس کی تفصیل۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں سے۔ مثال کے طور پہ سامعین اکرام، ایک متوفی ہے، اس کی وہ مر گیا، اس کی بچی رہ گئی، لڑکی ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا مال بھی زیادہ ہے، مال بھی اس نے زیادہ چھوڑا ہے، لڑکی بھی، تو جو چچا ہے اس نے پہلے سے شادی شدہ ہے وہ، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ لڑکی گھر سے باہر نہ جائے، اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے حقوق بھی پورے ادا نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں اس کے علاوہ، تو یہ وہ مال کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اس سے انصاف سے کام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو اس یتیم سے، یعنی اگر تمہیں انصاف تم نہ کر سکو، انصاف کرو تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ ہے ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم اس یتیم بچی کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر اس سے نکاح نہ کرو، پھر جو بھی باہر کی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر لو، جو بھی تمہیں پسند آئے، دو سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک یعنی نکاحوں کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو تم پھر اس یتیم بچی سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اس کے حقوق تلفی کا تمہیں اندیشہ ہے، تو اس سے نہ کرو۔ باہر کسی عورت سے شادی کر لو، جو بھی تمہیں ضرورت ہو یا پسند آئے اپنی حیثیت کے مطابق، ان سے تم شادی کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا،
اگر تمہیں اب یہ چار تک کی تو اجازت دے دی گئی، لیکن اب پھر اس میں قطغن لگائی جا رہی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو اللہ تعدلوا کہ ان 4 کے درمیان یا 3 کے درمیان یا 2 کے درمیان تم انصاف سے کام نہ لے سکو گے، ہر ایک کے حقوق پورے ادا نہ کر سکو گے، تو فواحدہ، بس پھر ایک کافی ہے۔ یعنی انصاف جو ہے شرط ہے بیویوں میں، 4 کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کے اپنی توجیحات ہیں، لیکن اتنا ہے کہ 4 شادیوں بیک وقت انسان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے اگر اس میں عدل کرے، انصاف کرے، اور اگر انصاف نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے قطغن لگا رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس ایک کافی ہے، یا تمہارے باندیاں جو ہیں ان سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن ایک سے زیادہ آزاد عورتوں سے تم شادی نہ کرو۔ پورا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ ان خفتم، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کرو گے، نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیم بچیوں کے بارے میں، تو فنکحوا ما طاب لکم، پس نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، من النساء مزید آزاد عورتوں سے، مثنی و ثلاث و رباع، 4 تک تمہیں اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ایک سے زائد شادی میں تمہیں اندیشہ یہ ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل سے کام نہ لے سکو گے، تو بس فواحدہ، بس ایک کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے جو لونڈیاں ہیں، یہ غلاموں کا رواج، غلام مردوں کا، غلام عورتوں کا رواج ابتدائے اسلام سے موجود تھا، اسلام نے اس کو اچھا نہیں جانا ہے سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اگرچہ فوری طور پر اس پر قطغن نہیں لگائی ہے، یعنی غلام جو تھے اس پر فوری طور پر قطغن نہیں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ آپ دیکھیں ہر بات کے جرمانے میں غلام آزاد کرنا ہے تقریباً، کہ آپ اتنے غلام، قسم آپ نے کھا لی پھر اس کو توڑ دیا، تو پھر یا روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا غلام آزاد کریں، تو اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ آپ دیکھیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تاں کہ یہ لعنت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر غلاموں کو آپ دیکھیں معاشرے نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان میں بعض غلام جو ہے وہ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، عہد غلامان آپ کو یاد ہوگا، غلاموں نے پھر حکومت کی ہے سامعین کرام۔ تو اتنا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا گیا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ ایسا طرز عمل زیادہ قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم دے دیا کرو عورتوں کو ان کا صدقات مطلب مہر، نحلہ خوشی سے۔ فإن طبن لکم، اگر وہ چھوڑ دیں تمہیں کچھ اپنے مہر سے، کچھ سارا چھوڑ دیں یا کچھ چھوڑ دیں، منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو ہنیئا آہستگی سے، مریہ خوشی سے۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ سامعین کرام یہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر اگلے درس میں بات ہوگی۔ ابھی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔